إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اور دلوں میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے ان تمام کے رازوں سے وہ واقف ہے. اور وہ اللہ جو ہم میں سے عاصی گنہگار کو بھی کھلاتا ہے، شکر گزار بندے کو بھی کھلاتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہے، روزی ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم سے چلتی ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کے اس زمانے میں جہاں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت سارے فتنے اٹھ رہے ہیں اور مسلمان اسے برداشت کرتے ہیں، اور یہ برداشت کی قوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے. انہی فتنوں میں سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بگاڑنا، شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی تعلق سے غلط باتیں پھیلانا، جسے کوئی مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. ہم نے خطبے کے شروع میں سورۃ النساء آیت نمبر 69 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. انبیاء میں سے، صدیقین میں اس کا شمار ہوگا. اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں کہا ان من اشد الناس حبا، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ آدمی ہیں یکونون بعدی، میرے بعد وہ لوگ آئیں گے مجھے دیکھیں گے نہیں، ان کی تمنا ہوگی لو رآنی بأہلہ ومالی. لو رآنی، وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہمارا سارا مال خرچ ہو جائے، ہمارے سارے اہل و عیال جان خرچ ہو جائے، لیکن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی تڑپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اتنی ہوگی، وہ تمنا کریں گے اس کے لیے ہمارا سارا مال چلا جائے، ہمارے جان و مال چلے جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم کر لیں. دوستو عزیزو، اس بات کی تمنا ہم کیوں نہ کریں؟ اس بات کی تمنا ہم کیوں نہ کریں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ لوگوں میں ہیں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا.
جب تک جس قوم میں آپ ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. وہ نبی صحیح حدیث میں جس میں کہا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. قرآن مجید کی آیت پڑھی اور زار و خطار رونے لگے، کہا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما. یہ وہ نبی تھا جو راتوں کی تاریکیوں میں آپ کے لیے ہمارے لیے دعائیں فرماتے تھے، ہمارے لیے دعائیں فرماتے تھے، جس سے ان کے گود میں تری ہو جاتی تھی، گود بھیگ جاتی تھی ان آنسوؤں سے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے کہتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ دیکھو کہ میرے نبی کیوں رو رہے ہیں، اور واللہ اعلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں. اور آ کر پوچھتے ہیں تو کہا اللہم امتی، میں میرے امت کی فکر میں ہوں. تو کہتے ہیں کہ انہیں بتا دو انا سنرضیک ولا نسواک، ہم تم سے راضی ہیں، تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہاری امت امت مرحومہ ہے. دوستو عزیزو، ساری آیت کے خلاصے سے میری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. آپ کے اور میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، دل میں محبت رکھنا ضروری ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے. اور یہ محبت ہے جو آپ کے طریقے سنت پر چلنے کے لیے طریقہ آسان بنا دیتا ہے. آدمی سنت کے مطابق چلتا ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ والہانہ محبت کرتا ہے، محبت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، طور و طریقے کی پابندی کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع کی جائے سرے منہ فرق نہ آنے پائے. جیسے میں آپ کے سامنے یہ حدیث ضرور ذکر کروں، حدیث صحیح ہے. کہتے ہیں کہ وہ مشہور صحابی عبداللہ جن کا نام تھا، جن کو حمار کے نام سے بھی لوگ جانتے تھے، یعنی اتنے طاقتور ڈول کہ لوگ کہتے تھے گدھے ہیں، یعنی ان کی قوت اور جسمانی کے حساب سے. وَكَانَ يُضَحِّكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ہنستے تھے. اور وہ ابتدائی زمانہ تھا، اور صحابہ کرام میں کچھ ایسی عادتیں تھیں جو اس معاشرے کے حساب سے چلتی تھی. اور جیسے صحیح روایت میں ہوتا ہے کہ وہ شراب بھی پیتے تھے، اور کئی بار ان کو سزا ہوئی. اور بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کتنی مرتبہ ان کو سزا ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلعنوا، ان کو لعنت مت کرو، ان کو ملامت مت کرو، فإنه يحب الله ورسوله، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک آدمی ہے مقصر ہے، تھوڑی بہت تقصیر ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو آپ کو اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ ہم اسے اس معمولی اس تقصیر کی بنا پر، اس گناہ کی بنا پر ہم اسے ملامت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تلعنوا، ایسے صحابی کو لعنت نہ کرو. دوستو عزیزو، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ تعریفیں کی، اور قرآن مجید کی اکثر آیتیں، کبھی سورہ نجم کی آیتیں آپ اٹھائیے، کہا وما ينطق عن الهوى، نفس کی تزکیہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں ہمارے حکم سے کہتے ہیں. ما ضل صاحبکم، آپ کے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ کوئی پاگل اور بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل کی بھی گارنٹی دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کی گارنٹی دے دی، اور نفس کی گارنٹی دے دی، اور تعلیم کی گارنٹی دے دی. کہا علمہ شدید القویٰ، جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ شدید القویٰ، وہ جبرائیل امین نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں بہت ساری گارنٹیاں دی اور تزکیہ کیا تو کبھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم بھی کھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی. اور کبھی کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے درجے کو بلند کیا، تمہارے رتبے کو بلند کیا.
ایسا رسول ہمارا ہے جس سے ہم والہانہ محبت کریں، ایسی محبت کریں جیسے صحابہ کرام محبت کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جیسے وہ کوئی بھی صحابی ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھتے ہیں بعد کے تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو دیکھا، شلت یدہ، تیر آ رہے تھے احد کے میدان میں، تیروں کو روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اپنے ہاتھوں پر انہوں نے تیر کو روکا، سارے ہاتھ میں سوراخ تھے، کہا کہ کیا مبارک ہے یہ ہاتھ، کیا مبارک ہے یہ ہاتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے جو زخمی ہوا ہو زخموں سے چور ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنے ابا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، احد کا میدان تھا، احد کے اس میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا کو بلایا تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسے کرو، سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں تلاش کرو۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانسوں میں تھے۔ میں نے پوچھا کیا حالت ہے، کیا بات ہے، کیسا موقع ہے؟ انہوں نے کہا انی اجد، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، جنت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھو میری قوم انصار کو یہ پیغام دے دو، اگر تم میں سے کوئی ایک صحابی بھی زندہ ہے اور اس کی پلک جھپک رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہی وہ احساس تھا، یہی وہ والہانہ محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جان دے دیا، مال دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم سے، اور بعض صحابہ تو بخوشی بفخریہ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 مجلسوں میں بیٹھا تھا، اتنے مجلسوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم میں سے کون ایسا مسلمان ہے، کون ایسی بہن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہمیں نہیں ملی؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، کبھی درود بھی پڑھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ میں نے اتنے مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر میں نے سلام پڑھا؟ خاص کر لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات کے تعلق سے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت سلام پڑھا جائے، جمعے کی دن آیا بکثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا یہ سارے کام ہم کرتے ہیں؟ تو بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ایسی محبت جس میں غلا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو جیسے عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے بڑا دیا اور اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنے جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند مقام اپنے جگہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتا ہوں تو میں میری دعا میں کتنی مرتبہ آپ پر درود پڑھوں؟ کہا کہ دعا کا حصہ درود پڑھوں؟ کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ کہا کہ آدھا حصہ؟ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ ایسا کرو کہ اگر تم پورے دعا صرف درود پڑھتے رہو، یکفی، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے، تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اگر تم صرف درود ہی پڑھتے رہو، درود ہی پڑھتے رہو۔ آدمی صحیح درود پڑھے، صحیح درود پڑھے، یہ اللہ کے رسول جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر خیر زیادہ کرتا ہے، زیادہ اسے یاد کرتا ہے۔ کتنا صحابہ ایسے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا مورخین نے صفوۃ الصفا، حلیۃ الاولیاء، سیر و اعلام النبلاء، لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اذان دیتے تھے، آپ نے کبھی سوچا وہ جن کی صبح شام رات اور دن سامنے مصلی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو پیچھے اقامت بولنے کے لیے، اذان دینے کے لیے بلال حبشی ہوتے، اور اس رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور جب وہ میزنے پر پہنچے، اذان دینے کے لیے پہنچے، اذان دیا تو کیا حالت ان کی تھی،
کیا حالت تھی کہ مسجد اپنی جگہ ہے، اذان کے کلمات اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ امام، وہ رسول، وہ ہدایت دینے والا اور وہ راستہ دکھانے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجا گیا پیغمبر اور رسول اس وقت دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ کیسے ان کے حالات تھے؟ آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے کے بعد، جیسے بیت المقدس کے فتح کے موقع پر بعض نے کہا کہ شام میں جب بیت المقدس فتح ہوا سارے صحابہ موجود تھے، بدری صحابہ تھے، بیت عقبہ کے صحابہ تھے، اور ادھر صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والے صحابہ تھے۔ سارے صحابہ نے بڑی مانگ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پیغام دیا، گزارش دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ایک مرتبہ آزاد ہیں، تاکہ ہم ان دنوں کو یاد کریں جن دنوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان سنتے تھے۔ کیا کیفیت ان دنوں کی ہوگی، کیسے ہوں گے؟ اسی لیے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہم نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو سارا مدینہ روشن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سارا مدینہ تاریکیوں میں ڈوب گیا، غم کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ دوستو عزیزو، یہ والہانہ محبت، اور صحابہ کرام یہ جنہوں نے جنگ کے میدانوں میں اپنی جانیں دیں، اپنا مال خرچ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اور اسی محبت کی وجہ سے ساتھ رہے، اس محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں سے محبت تھی، بہت ساری چیزوں سے محبت تھی، قرآن پڑھنے سے محبت تھی، تہجد کی نماز سے محبت تھی، اور بہت ساری بکثرت روزہ رکھتے تھے، اور کہا السنن الفطرہ، جو 10 فطرت کی چیزیں ہیں اسے بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو محبت کا تقاضا تو کرتے ہیں، ان چیزوں کو بجا نہیں لاتے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تبرکات کا کتنا اہتمام کرتے تھے، آپ وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی لے کر اپنے ہاتھوں پر مل لیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال کٹوائے، بال بنوائے، صحابہ کرام نے بال بانٹ لیے، اور کیسے کیسے، اور جیسے بہت ساری روایتیں آتے ہیں، یحییٰ ابن معین امام احمد بن حنبل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے تمنا کی اے اللہ میری موت مدینے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی موت مدینے میں دی، روضے کے مقام پر دی۔ بعض نے یہاں تک لکھا کہ انہیں ان سلیٹوں پر، یعنی ان تختیوں پر غسل دیا گیا جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیے گئے، جس تختیوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، ان تختیوں پر یحییٰ ابن معین کو غسل دیا گیا۔ جیسے لکھنے والوں نے لکھا، آدمی جو تمنا کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ جیسے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بدو جو دور دراز جگہ سے آتا ہے اور پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہوں، مومن تو ہوں، لیکن عمل میں اتنا نہیں ہوں، لیکن میں انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کیا جنت میں اللہ تعالیٰ تمہاری مرافقت مجھے دے دے گا؟ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبب، آدمی اس آدمی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس بات کو سن کر ہم اتنے خوش ہوئے، اس سے پہلے کسی بات پر ہم خوش نہیں ہوئے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی۔ ثابت البنانی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے تمہارا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا ہے۔ اور کبھی کہتے تھے کہ یہ 2 آنکھیں مجھے ذرا دے دو، ان آنکھوں کو میں پیار کر لوں جن آنکھوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جن آنکھوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ انسان تو انسان، وکان بمکہ حجر، کہا کہ مکے میں ایک پتھر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔
آپ کیا کہیں گے؟ صحیح روایت میں وہ کھجور کے تنے کے متعلق، جس کے متعلق صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسجد کھجور کے تنوں کی تھی اور چھت بھی کھجور کے تنوں کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو کھجور کا ایک لکڑی تھا اسے ٹیک لگا کر دیتے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اچھا نجار ہے، بڑائی ہے، کارپینٹر ہے جو بناتا ہے، میں آپ کے لیے ایک اچھا ممبر بنا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دینے لگے تو تمام لوگوں نے مسجد میں سنا کہ مسجد کے کنارے سے کھجور کے اس تنے سے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے رونے کی، بلکنے کی آواز آنے لگی، ایسے جیسے اونٹنی کا بچہ بلک بلک کر روتا ہے، بلک بلک کر روتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور حتی جل مسجد کہا کہ اتنا کہ مسجد گونج گئی، اور اپنی جگہ سے اترے اور اتر کر اسے اپنے بازو میں لیا تو ایسے جیسے چھوٹا بچہ اس کی رونے کی آخری شکل ہوتی ہے. کہا کہ اگر میں اس کو نہ سمجھاتا، اسے اپنے بازو میں نہ سمیٹتا تو ایسے ہوتا کہ قیامت تک اس سے رونے کی آواز آتی رہتی. یہ کھجور کا تنا ہے، یہ جمادات ہیں، ایک کھجور کا تنا ہے. لیکن ہم انسان جن کے لیے سب کچھ کے لیے محبتیں ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے کوئی محبت ہے. ہم پورے اعلانیہ پورے اس کے ساتھ یہ حق کہہ سکتے ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تبرک باقی نہیں رہا، اور یہ ساری چیزیں موئے مبارک کے نام سے، اس کے نام سے، اس کے نام سے جو دکھائی جاتی ہیں یہ سارے جھوٹ کا پلندہ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی تبرک باقی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں. کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جو ان سنتوں پر عمل کرنے والا ہو؟ بتایا جاتا ہے، حقائق کھول کر بتائی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یہ صحیح ستہ ہیں، صحیح کتابیں ہیں. لوگوں نے، محدثین نے گھوم کر، خاک چھان کر اور لمبے لمبے سفر کر کے ان احادیث کو جمع کیا. یہ صحیح حدیثیں ہیں، ان کو پڑھو، اس کے مطابق اپنی نمازیں درست کر لو. تو وہی پرانا راگ الاپتے ہیں، ارے ہمارے بابا ایسے ہی نماز پڑھ کے مرے، ہم ایسے مریں گے. پھر کہاں کی محبت ہے؟ پھر ہمارے دعوے کیا ہیں؟ پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ میدان محشر میں کٹے ہوئے کان لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور کٹا ہوا جگر لے کر آئیں گے، اور ابو دجانہ اور یہ سارے صحابہ انس بن النضر کٹا ہوا جسم لے کر جائیں گے؟ تو کیا آپ بھی ایسے آئیں گے؟ میں بھی ایسے آؤں گا؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جنت میری ایسے دین پر جو بنایا گیا دین ہے، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس دین پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دیں گے؟ دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں پر عمل کریں. پڑھیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے، زاد المعاد پڑھیے، الرحیق المختوم پڑھیے، لوگوں نے ترجمے لکھے ہیں، سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا طریقہ بھی ہوتا ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے مقام کو بلند کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو آسمان سے لے کر زمین تک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آسمان پر اللہ کے فرشتے اور زمین پر بندوں کو حکم ہے کہ آپ درود پڑھیں، اور یہ حکم ہے، اور یہ حکم اس لیے ہے کہ جب آپ زیادہ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے. اٹھتے بیٹھتے ویسے بہت ساری روایتیں ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. کہا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک آپ کے ساتھ رہتا ہوں میری حالت ایسی رہتی ہے، لیکن جب یہاں سے جاتا ہوں میری حالت متغیر ہو جاتی ہے. میں کبھی سوچتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جب جدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں کیا ہماری ملاقات ہوگی؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کہا وَمَن يُطِعِ
يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دوستو عزیزو، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے. اس محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ اس محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کو اپنے دامن سے لگایا جائے، اپنے دل میں اتارا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جانے والا کوئی کام، کوئی طریقہ، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اور خاص کر اس مہینے میں جو غلط بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں میلاد کے نام پر، جس میں گانے بجانے ہوتے ہیں اور جس میں رقص ہوتا ہے، لوگ ناچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے نہیں چھوڑا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت دور ہے. ہمیں محبت ضرور ہے لیکن اس محبت کا اظہار کا طریقہ یہ نہیں. یہ اسلام سے بہت دور ہیں. اور آپ اپنے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کو، ہماری بہنیں اپنے ساتھ بسنے والے مسلمانوں کو سمجھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے. اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے اتنی لمبی قربانیاں دی، ان کا یہ طریقہ نہیں تھا. اور کچھ باتیں انشاءاللہ بعد کے درسوں میں ہمیں آئیں گی، اور کہتے ہیں بعد کی جمعے کے خطبے میں کبھی موقع کے حساب سے ہم کہیں گے. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا ایک جز ہے. جیسے کہ لا یؤمن احدکم، جیسے بہت ساری حدیثیں بتائی گئی کہ 3 چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ ایمان کی مٹھاس اسے مل جاتی ہے. ان نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہو. تو دوستو عزیزو، ہم محبت ضرور کرتے ہیں تو ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عبادات میں، معاملات میں، سلوک میں، طور و طریقے میں، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی سفارش کس کو ملے گی؟ کون زیادہ آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ تمہارے علاوہ یہ سوال کوئی دوسرا نہیں کرے گا، اور وہ سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو خالصا بقلبہ، جو خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، کلمہ کہتا ہے خالص دل کے ساتھ. اور یہ خلوص یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو لے چلے اور کسی اور شرک کا شائبہ اس میں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کا متبع بنا دے، سنت پر چلنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام دھوکے بازوں سے جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان کو لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لٹیروں سے ہم تمام کو محفوظ رکھے. اے الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضداروں کو قرض کی ادائیگی فرما. اے اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے الہ العالمین، ہمارے مرحومین کو جنت نصیب فرما. اے اللہ، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. اے الہ العالمین، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری حالتوں پر رحم فرما. اے اللہ، جو لوگ جو پریشانیوں کے ساتھ ہیں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو دلوں کا بھیدی ہے. یا اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. تیرا ہی دروازہ ہے جس پر ہم پہنچتے ہیں. یا اللہ، تیری رحمت کی بارش ہم تمام پر نازل فرما. اے اللہ، ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والروح.